السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین، آج ہمارا عنوان ہے، جیسے کہ آپ نے تھمبنیل پر دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک میں اس طرح قرآن پڑھنا گناہ ہے۔ آج میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے سامنے یہ بتا سکوں کہ وہ کون لوگ ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں، بجائے ثواب کے ان کو الٹا عذاب ملتا ہے۔ اور حالانکہ بہت ساری مساجد میں تراویح میں بھی اس طرح کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو بھی میرے اس کلپ کو سنیں وہ دوسروں کو سنائیں اور سب تک یہ کلپ پہنچائیں۔ جو بھی آپ کے جانکار ہیں، ملنے والے ہیں، دوست و احباب ہیں، اس لیے کہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دل علی خیر فہو کفاعلہ، جو آدمی کسی اچھی بات کی طرف رہنمائی کرے اور بتائے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ وہ خود اس کام کا کرنے والا ہے۔ آپ بھی اس اجر میں یقیناً شریک ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں گے اور قرآن پڑھ رہے ہوں گے، اور پڑھنا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس مہینے میں سب سے شاندار عبادتیں، بہترین عبادتیں وہ دو ہیں، نمبر 1 روزہ اور نمبر 2 قرآن کی تلاوت۔ ہمارا وقت ظاہر بات ہے، اگر ہم نے روزہ رکھا تو ہم صبح سے شام تک روزے کی حالت میں رہتے ہیں۔ اگر ہم اسی حالت میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں تو پھر نور علی نور ہوگا۔ پھر کیا کہنے، کتنا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا اجر دے گا، ہم سے محبت کرے گا، اپنے سے قریب کرے گا، اور کتنا بڑا انعام دنیا میں ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ لیکن افسوس ہوتا ہے یہ بات بیان کرتے ہوئے کہ بعض جگہ تراویح کی نماز میں بعض ہمارے بھائی جو حافظ قرآن ہیں اتنی تیز قرآن پڑھتے ہیں کہ جس وقت قرآن پڑھا جاتا ہے تو پیچھے جو سننے والے ہیں، چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں یا پڑھے لکھے نہ ہوں، ان کو بھی پتہ نہیں لگتا کیا پڑھا جا رہا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، یہ قرآن آسمان سے آیا ہے، اتارنے والا اللہ خود ہے، جن کے ذریعے نازل کیا گیا وہ جبرائیل امین ہے، جو تمام فرشتوں میں سب سے افضل، جن پر اتارا گیا وہ آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو تمام انبیاء اور رسولوں میں سب سے افضل، اور جس مہینے میں نازل کیا گیا وہ رمضان المبارک ہے، جو سارے مہینوں میں افضل، اور جس رات میں اتارا گیا وہ شب قدر ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ جس قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام کیا ہو، اس قرآن کے ساتھ ہم ایسا برتاؤ کریں کہ اس کے حروف کو کاٹیں، اتنی سپیڈ سے پڑھیں کہ کچھ الفاظ ادا ہوں اور کچھ ادا نہ ہوں، معنی گڑبڑ ہو جائیں، تو کیا اللہ ایسی تلاوت پر، ایسی قرات پر، اس طرح قرآن پڑھنے پر ہمیں اجر دے گا؟ کبھی نہیں، ہرگز نہیں۔ اس رب نے یہ قرآن ہمیں اس لیے دیا تھا، ہم اس قرآن کو تجوید کے ساتھ، مکمل ادائیگی کے ساتھ، حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ، معنی کے استحضار کے ساتھ پڑھیں، لیکن آج معاملہ الٹا ہے۔ اور مجھے آج یہ بات بھی کہنی پڑ رہی ہے کہ آج کے زمانے میں جو مساجد میں قرآن سننے والے ہیں، جو جتنی زیادہ جلدی اور سپیڈ کے ساتھ پڑھتا ہے، چاہے کوئی لفظ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کو شاباشی دیتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج تو تراویح آدھے گھنٹے میں ختم ہو گئی۔ افسوس ہے آپ پر،
شرم آنی چاہیے آپ کو۔ ایک انسان نے رمضان میں رات میں تراویح میں نماز کی حالت میں قرآن کا مذاق اڑایا، قرآن کے حروف کی دھجیاں اڑائیں، اور آپ مزید اس کی بجائے اس کے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ایسا قرآن نہ پڑھیں، آپ اس کو شاباشی دے رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، یقیناً کل آپ کی بھی پکڑ ہوگی۔ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں، جو ہماری مساجد کے متولی ذمہ دار حضرات اور کمیٹی کے ارکان ہیں، اگر انہوں نے اس پر روک نہیں لگائی تو یقیناً ان کی بھی پکڑ ہوگی۔ اس لیے اگر ہم تراویح میں قرآن پڑھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن پڑھیں۔ ہاں، اگر کوئی انسان تیز پڑھ رہا ہے، حروف ادا ہو رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ ایسی قرات کریں کہ جیسے کہ نماز میں ہوتی، آپ جلدی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اتنی جلدی نہ ہو کہ کچھ سمجھ میں نہ آئے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں تب بھی پتہ نہ لگے کیا پڑھا جا رہا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس طرح قرآن کے پڑھنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔